الحمد لله رب العالمين. والد کے ہاتھ چوم سکتے ہیں جی، چوم سکتے ہیں، کیوں نہیں چوم سکتے؟ بیوی کے چوم سکتے ہو تو باپ کے چوم لیے تو کیا ہو گیا؟ کیا حرج کیا ہے؟ بہرحال میں نے حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب کے لیے کئی دفعہ دعا کرائی ہے، میرے بھائی تھے۔ کچھ لوگ خرگوش کو مکروہ کہتے ہیں، وہ شیعہ ہوتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے نزدیک خرگوش جو ہے یہ مکروہ ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ خرگوش جو ہے نا اس کی مادہ جو ہے اس کو حیض آتا ہے، تو حیض آنے کی وجہ سے وہ خرگوش پورا مکروہ ہو گیا۔ تو تمہاری بیوی کو بھی تو حیض آتا ہے، وہ بھی مکروہ ہو جاتی ہے؟ کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل وہ ہے کہ اللہ نے یہ حلال کیا، یہ حرام۔ بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ خرگوش حرام ہے یا مکروہ ہے؟ آب زمزم کے ساتھ کوئی دوسرا پانی ملا سکتے ہیں؟ بالکل، اپنے ملک میں لے جاؤ، کنویں میں ڈال دو، سارے لوگ پیتے رہیں گے۔ تم یہ ملاوٹ کے لیے، خدا کے لیے مکے مدینے کو بھی معاف نہیں کر سکتے ہو؟ عادت ہو گئی ہے نا ملاوٹ کرنے کی، دودھ میں ملاوٹ، مرچیوں میں ملاوٹ۔ وہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا تھا، کہنے لگا ایک ٹائیفائڈ کا مریض آیا، میں نے اس کو بہترین قسم کا اینٹی بائیوٹک دیا، اور 3 دن کے بعد وہ پھر اس نے کہا جی میرا بخار تو بالکل نہیں کم ہوا، بخار اترتا ہی نہیں۔ میں نے کہا دوائی لی تھی؟ اس نے کہا جی بالکل لی ہے، کھا رہا ہوں پابندی۔ آپ نے کہا ہر 8 گھنٹے کے بعد ایک کیپسول لینے۔ میں نے کہا کیپسول لے آؤ۔ وہ کیپسول لے آؤ، کہتے میں نے اس کو توڑا تو اندر چنے کا آٹا بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا چنے کے آٹے سے تو بخار نہیں ٹوٹتا۔ اب جب لوگ اتنا ظلم کریں کہ دواؤں میں بھی آٹا ملا دیں، مریض مریں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھانجے کو شراب کی عادت ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ وظیفہ تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھا کریں اور دعا مانگا کریں، لیکن اس کا علاج جو ہے نا صحیح معنی میں وہ یہ ہے کمرے میں بند کر دو اور روزانہ 10 جوتے مارا کرو۔ 8-10 دن کے بعد سب نشے شیشے کھل جائیں گے۔ وہ مرتا شرتا کوئی نہیں نشہ چھوڑنے سے، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ وظیفہ جلدی پہنچتا ہے یا ڈنڈا جلدی پہنچتا ہے؟ اللہ نے بھی فرمایا نا کہ ہم نے قرآن بھی اتارا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جن کو ٹھیک کرے گا۔ میری طبیعت خراب رہتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہوں، باوضو بھی رہتی ہوں، پریشان رہتی ہوں۔ پریشانی کا علاج جو ہے نا اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کرتی رہیں، چلتے پھرتے، وضو ہو نہ ہو، پاک ہوں نہ ہوں، درود شریف پڑھتی رہیں، سب پریشانیاں۔ خود میرے آقا نے فرمایا جب یقین نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی درود پر یقین رکھتا ہے اذن یکفی ہمک و غمک، تیرے سارے ہم غم دور ہو جائیں گے۔ تمہیں یقین ہی نہ ہو حضور کی ذات پہ اور درود پہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم تو درود پڑھتے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جو ماشاءاللہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں خود کلین شیو ہیں۔ انا للہ و انا، عاشق ہیں یہ حضور، اچھے عاشق کو داڑھی رکھتے نہیں عاشق کہتے ہو تم۔ ان المحب لمن یحب یطیع، محبت کرنے والا تو محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔